الف انار، بے بیمار، پے پیار۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جس عشق، پیار، محبت کی منزل مقصود یا انتہا عورت یا مرد ہو، وہ فساد، فتور اور فتنہ ہے۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے شریک حیات یعنی میاں بیوی کے روپ ہی میں رحمت اور برکت ہے۔ اس مقدس بندھن کا مقصد و معنی ہی محبت ہے۔ جو مرد و زن اس مقدس بندھن کے بغیر ایک دوسرے سے سچے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ متوازن شخصیت اور کردار کے حامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذہنی جنسی مریض ہوتے ہیں۔ ایسے ہر دو کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اولاد پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے حکایت کی طرف۔ کسی نیک، خوب، عادل و بہادر، رحم دل اور بیدار دماغ فرما رواں کا اکلوتا بیٹا، جو ولی عہد سلطنت بھی تھا، ایک ناچنے گانے والی خوبصورت عورت کی مست نگاہی کا اسیر ہوا۔ اسی شغل حب و صحبت میں وہ کار سلطنت سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ رہی سہی کسر بدذاتوں کی مصاحبت اور شب و روز کی بادانوشی نے پوری کر دی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا اب بیکار ہو چکا ہے، کاروبار سلطنت سنبھالنے کا اہل نہیں رہا، اور کوئی نصیحت و فہمائش بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی، تو اس نے اسے اس کے حال اور اعمال کے سپرد کرتے ہوئے بما اس چھنال فاحشہ عورت اور اس کے کٹم قبیلہ حواریوں سب کو ملک بدر کر دیا۔ بادشاہ ہوں یا شہزادے، ان کا معاملہ تو ہاتھیوں جیسا ہوتا ہے، زندہ لاکھ اور مردہ سوا لاکھ کے۔ بادشاہ، شہزادے، حکمران ہوں یا معزول و محکوم، بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے کر و فر یا مزاج و مظاہرت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ احمق، بدرہ، عیاش شہزادہ اپنا تام جھال، متاع و مال لے کر اپنے باپ کی عملداری سے باہر نکل آیا، اور ایک وسیع سے صحرا میں خیمے گاڑ دیے۔ خوش آمدی مصاحب اور حواری ساتھ، وہ محبوبہ دل نواز پہلو میں تھی۔ شیشہ و جام، آلات موسیقی، مرغ و ماہی، ہر روز عید اور ہر شبرات تھی۔ کہتے ہیں کہ مطلبی دوست، عیاشی بدکاری کے حوالے کی ہوئی جوانی، طوائف زادی اور دونوں ہاتھوں سے بے دریغ لٹایا جانے والا مال بہت جلد ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تک مال و منال کی چکا چوند اور شہزادے میں روب داب دم خم رہا، سارے ہی وفاداری و جانثاری کا دم بھرتے رہے۔ جو ہی ذرا خرچہ میں احتیاط آئی، خوشامدیوں نے بھی دوسرے کبوتر خانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ ادھر محبوبہ دل نواز کے مزاج بھی تیور سروں کی طرح چڑھ گئے۔ وہ زنانے بازاری خوب جان گئی تھی کہ اب بانسری کے الٹا بجنے کا سمے لگ گیا ہے، لیکن وہ یہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ شکاری کے جال میں پھنسا ہوا پرندہ شاید ایسا بے بس نہیں ہوتا جتنا کسی صاحب اقتدار و منصب کے چنگل میں جکڑا ہوا انسان ہوتا ہے، اور وہ انسان بھی ایسا کہ جس کے لیے تخت و تاج پہ لات مار دی ہو۔ کہتے ہیں کہ جتنے بازاری عورت کے سر پہ بال ہوتے ہیں، اس سے دگنے اس کے پاس چلتر ہوتے ہیں۔ مکاری، عیاری، فریب، عشوہ ترازی، ہیلا سازی، بہانہ بازی، لبھانے پرچانے اور انگلیوں پہ نچانے کے ہزار رنگ ڈھنگ اس کی پوروں میں ہوتے ہیں۔ دبنگ سے دبنگ مرد کو کاٹ کا الو بنانے کے لیے اسے 2.5 درکار ہوتے ہیں۔ اس چھنالہ آفت کی پرکالہ نے کمال مکاری اور اداکاری سے حاملہ ہونے کا ڈھونگ رچایا، اور شہزادے کو اس حکمت پہ لگایا کہ ہمارے ہاں یقیناً اولاد نرینہ پیدا ہو سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے پوتے کی خوشخبری سن کر ہماری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہمیں واپس راجدھانی میں بلوا کر ہماری پذیرائی فرمائیں گے۔ بس یہی ایک صورت ہمارے بچاؤ اور آئندہ کے بھاؤ کی ہے۔ لیکن کہہ کر خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ شہزادے نے مضطرب ہو کر پوچھا، اے تسکین جان، اس لیکن کے آگے کیا ہے؟ وہ کمال سنجیدگی سے شہزادے کے شانوں پہ سر دھرتے ہوئے کہنے لگی، شہزادے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سر راہ ایک فقیر کی نگاہ جو مجھ پہ پڑی تو پاس بلا کر نوید سنائی کہ تو ملکہ بنے گی۔ تیری کوکھ سے جو پہلی اولاد نرینہ ہوگی وہ بھی اپنے وقت کی حکمران ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے شرماتے ہوئے شہزادے سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس فقیر کی یہ پیش گوئی ضرور پوری ہوگی۔ لیکن شہزادہ ایک بار پھر لیکن سن کر الجھ گیا۔ اس کی عنبری زلفوں کے پیچ و خم میں انگلیاں پھنساتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگا، اس لیکن کے گرہ کھولو
اور جو من میں رکھا ہے وہ صاف صاف بولو۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بتانے لگی، شہزادہ عالی، اس فقیر نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بچہ پیٹ پڑے تو پھر وہی کچھ کھانا جو من بھاونا ہو۔ اب کئی پہر بیتے، کوئی شے لبوں تک لا کر نہیں چکھی، کھانا پینا دیکھتے ہی ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ من یہی چاہے ہے کہ کوئی بڑا سا سرخ انار جو خوب پختہ اور تازہ، میٹھے میٹھے رسیلے جواہر دانوں سے بھرا ہوا ہو، اسے کھولوں تو وہ سرخ گلاب کے مانند کھل اٹھے، میں دانہ دانہ امرت چوسوں۔ پھر نگاہیں جھکا کر آہستہ سے کہنے لگی، مجھے تو یوں لگے پیٹ میں آپ کا شہزادہ بھی یہی کچھ چاہے ہے۔ پھر بڑی لگاوٹ سے شہزادے کے پاؤں پہ سر ٹکاتے ہوئے ایک ادا سے کہنے لگی، شہزادہ عالی، کچھ بھی جتن کرو، مجھے کہیں سے انار لا کر دو، ورنہ میرا برا حال ہے اور زندگی بیکار ہے، پیٹ بھی مانگے اور پیڑوں بھی۔ شہزادے نے تمام گفتگو سنی اور کچھ سوچتے ہوئے سر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد بچے کچے حاضر باشوں کو بلوا کر حکم دیا کہ کمال اجلت و تراری سے چاروں کھونٹ پھیل جاؤ، جہاں سے کہیں سے جیسے بھی بن پڑے رسیلے مٹھاس سے بھرپور خوش رنگ اور خوشبودار انار تلاش کر کے لاؤ اور منہ مانگا انعام و اکرام پاؤ۔ کارندگان زمانہ دیدہ و چشیدہ نے ہاتھ باندھے التجا گزاری کہ موسم انار و انجیر تو ابھی بہت آگے ہے، دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہیں، سوائے باغ عدن اور کوئی راہ شاد کامی اور کامرانی کی دکھائی نہیں دیتی۔ شہزادے نے تیور بدلتے ہوئے تلوار بے نیام کی اور نہایت نخوت و نفور سے کہا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں صبح ہے تو کہیں شام پڑی ہے، گرمی ہے تو کہیں سردی، کہیں انگور کچا ہے تو کدھر شفتالو پکا ہے، نمک حلالی کا موقع ہے، انار کی طلب شدید اور حالات کشید ہیں، منہ دکھاؤ تو اناروں کی ڈالی لیے، ورنہ کہیں بھی منہ کالا کر لیں۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کا توق گردن میں ڈالے چاروں اطراف پھیل گئے۔ کئی دنوں کے انتظار اور بے قراری کے بعد 15 مصاحبوں میں سے 2 مصاحب واپس پلٹے، خبر لائے کہ 20 کوس بطرف مشرق کوہ کلیدار کے دامن میں ایک پیر مرد درویش دکھائی پڑا، جو اپنے اناروں کے باغیچے میں بیٹھا اپنے سامنے دھرے پڑے سینکڑوں اناروں سے اچھے پکے پکے سرخ اناروں کو دبا دبا کر ان کے شیریں رس سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ ہماری آمد کی گھن پا کر اس نے ہمیں بھی پیٹ بھر رس پینے کو دیا، مگر وہ انار تو کیا، انار کا ایک دانہ بھی دینے پہ تیار نہ ہوا، اور نہ ہی اس نے کسی لالچ یا خوف کا اظہار کیا۔ ہم نے کہا کہ بابا، سینکڑوں پکے انار گرمی اور رس کے بوجھ سے پھٹے جا رہے ہیں، ایک آدھ دانہ ہی دے دو اور منہ مانگے دام حاصل کرو، مگر وہ کسی طور پہ ایک انار کا چھلکا بھی دینے کو تیار نہ ہوا۔ ہم نے سوچا کہ اسے ہلاک کر کے تمام انار لے کر چل دیتے ہیں، مگر اس نے فوراً ہمیں خبردار کر دیا کہ جو کوئی زبردستی کا ارتکاب کر کے انہیں لے جائے گا وہ سراسر نقصان اٹھائے گا، لہٰذا ہم جگہ کی نشاندہی کر کے آپ کو اطلاع دینے کی خاطر چلے آئے۔ شہزادے اور اس کی محبوبہ نے جب یہ ساری داستان سنی تو بہت خوش ہوئے۔ جھٹ پٹ وہ چنڈالہ بولی، میرے شہزادے، فوراً جاؤ اور میرے من کی مراد لے کر آؤ۔ شہزادہ اپنے مصاحبین کے ساتھ بے آرام و بے تھکان منزلیں مارتا ہوا جب وہاں پہنچا تو بوڑھے درویش کو اپنے اناروں والے باغیچے میں اس حالت میں پایا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف کھلے پھٹے ہوئے کھائے اناروں چھلکوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ درویش کے سامنے اب صرف ایک ہی انار پڑا تھا جسے وہ ہاتھ بڑھا کر نچوڑنے ہی والا تھا کہ شہزادہ کمال اجلت گھوڑے سے کود کر سامنے آیا، عرض گزاری کہ انار کی جانب رغبت کرنے سے پیشتر میری التجا سن لی جائے۔ درویش نے ہاتھ روک کر شہزادہ کو بات کرنے کا موقع دیا۔ درویش بابا، میرے حرم میں اولاد نرینہ کی آس بندھی ہے، حاملہ انار کھاتی تو جیتی ہے، ورنہ ابکائیاں کرتی کرتی مرتی ہے۔ آپ سے بنتی ہے یہ آخری انار مجھے دان کر دیں، اور اس کے عوض جو چاہیں ہم آپ کے چرنوں میں ارپن کر دیں گے۔ بوڑھے انتہائی لاغر درویش نے کمال بیگانگی اور بے غرضی سے شہزادے اور انار کی جانب دیکھا اور پھر بڑی متانت سے کہا، میں پورا برس اپنے اس اناروں کے باغیچے کی حفاظت اور آبیاری کرتا ہوں، کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں موسموں سے اسے بچاتا ہوں، اس لیے کہ یہی انار میری غذا اور میرا مشروب ہے۔
یہ میرے سامنے دھرا انار میرا آج کا رزق ہے۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ اس کا رس بطور مہمانداری تمہیں پیش کر دوں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انار تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے دے دوں۔ یہ میرے طریقے اور اصول کے خلاف ہے۔ شہزادہ ہاتھ باندھ کر بولا، درویش بابا، مجھے اس انار کی ایسی ضرورت نہیں جتنی کہ اس ناری بیچاری کو ہے، جس کے پیٹ پڑی بوٹی بھی یہی انار والی مالا جپے ہے۔ آپ تو بتیرا جانے ہیں کہ بعض پیٹ پڑی روح بوٹیاں تو اپنی میاں کو مٹی، کنکر، کچا اناج، چونا، کوئلے، کچی کلیجی تک کھلا چٹوا دیتی ہیں۔ ایسی چیزیں کھانے دیکھنے کو جی چاہتا ہے جو دھرتی آکاش پہ نہ ملے۔ بس بابا، ہم بھی ایسے ہی بپتا جوخم میں پھنس گئے ہیں، ہم پہ دیا کرو۔ بوڑھے درویش نے بڑی بے اعتنائی سے دریافت کیا، حاملہ عورت تمہاری باقاعدہ بیوی ہے یا کوئی لونڈی رکھیل؟ شہزادے نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمی سی مری ہوئی آواز میں جواب دیا، بابا، وہ بیاہتا استری نہیں لیکن من چاہی محبوبہ ہے۔ بوڑھے لاغر مگر زیرک درویش نے سامنے دھرے ہوئے انار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نادان بالک، تو عجیب سی کتھا لے کر میرے پاس آیا ہے۔ کیا تو چاہے گا کہ ایک اچٹے اور ہٹیے پیٹ سے جنم لینے والا تیرا وارث اور کل کا بادشاہ ہو؟ میرے ہاں کے اناروں کی یہی خاصیت ہے کہ جو کوئی حاملہ کھائے وہ بادشاہ کو جنم دے۔ اسی لیے میں نے یہاں کے سارے انار خود ہی کھا لیے ہیں، اور اگر تو ابھی چند لمحے دیر سے آتا تو یہ انار بھی میں کھا پی چکا ہوتا، کیونکہ یہ اس موسم کا آخری دانہ تھا۔ شہزادہ بوڑھے درویش کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا، آخر بولا، بابا، کیا کوئی ایسا اپائے ہے کہ یہ آخری دانہ مجھے مل جائے؟ درویش نے ترت جواب دیا، ہاں، تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادے نے بڑے جوش سے جواب دیا، لیکن وہ شرط تمہیں انار حاصل کرنے سے پہلے پوری کرنی پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ عورت 1 مہینہ بھر میرے پاس رہے گی اور یہ انار وہ یہاں آ کر کھائے گی۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہو تو اس عورت کو یہاں میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ شہزادے کی تو سٹی گم ہو گئی۔ وہ عجیب سی قہر بھری نظروں سے درویش کو دیکھتے ہوئے بولا، میں چاہوں تو تلوار کے ایک ہی ہاتھ سے تمہارا سر تمہارے پاؤں میں ڈال دوں اور انار اٹھا کر لے جاؤں، مگر تمہارے بڑھاپے اور اپنی ضرورت نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جو دنیا سے منہ موڑے اس ویرانے میں پڑے ہو ایسی گھٹیا شرط سامنے رکھو گے۔ درویش نے اس کے تاؤ بھاؤ سے قطعی بے نیاز رہتے ہوئے جواب دیا، آخر میں بھی تو جانوں کہ میں نے ایسی کون سی گھٹیا یا انہونی سی بات کی ہے جو تمہیں ایسی بری لگی۔ میں نے تو تمہاری رکھیل کی بات کی ہے جو تمہارے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بیوی اور رکھیل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بیوی کا ایک ہی مالک ہوتا ہے اور رکھیل کا ہر وہ ہو سکتا ہے جو اسے پہلے والے سے زیادہ سہولتیں اور مال و زر دے سکے۔ بیوی گھر کی چار دیواری میں فروزہ شمع اور آنگن میں چٹکی ہوئی چاندنی کی مانند ہوتی ہے، اور طوائف یا رکھیل بالا خانے میں لٹکے ہوئے فانوس اور کھلے میدان میں چمکتی جھلستی دھوپ۔ رکھیل تو وہ ہوتی ہے جس سے منہ مانگی قیمت دے کر اپنے پاس رکھا جائے۔ تمہاری رکھیل کو اگر میں تم سے زیادہ مال و دولت دکھاؤں تو تمہیں چھوڑ کر میرے پاس چلی آئے گی، جیسے وہ کسی کو چھوڑ کر تمہارے ہاں پہنچ گئی تھی۔ ہاں، اگر تمہیں یہ شرط منظور نہ ہو تو تم جا سکتے ہو۔ درویش کی حقیقت آموز مگر بظاہر کڑوی کسیلی باتوں سے کسمساتے ہوئے شہزادے کو ساتھیوں نے کانا پھونسی سے مشورہ دیا کہ اس گستاخ اور بے ادب نام نہاد درویش کو تہ تیغ کرتے ہوئے انار اٹھا کر واپس چلا جائے۔ شہزادہ انتہائی غضب میں تلوار کھینچ کر درویش کی جانب بڑھا۔ درویش بڑے تحمل اور سکون سے انار دبا کر اس کا رس پیتے ہوئے شہزادے سے کہنے لگا، تو مجھے ضرور قتل کرو تاکہ یہ اناروں اور شہزادوں والا سلسلہ ختم ہو۔ 20 برس قبل اگر میں تمہارے باپ کو تمہاری ماں کے چاہنے پہ انار نہ دیتا اور تم پیدا نہ ہوتے تو آج مجھے یہ دن بھی دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تم بادشاہان اور شہزادگان اپنی جائز ناجائز کرتوتوں کو فقیروں کے ہاں دعاؤں اور احزاری سے جائز کروا لیتے ہو، مگر ان کا خمیازہ درویشوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دیر مت کرو، بس ایک ہی وار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ شہزادے کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ وہ تلوار نیام میں واپس رکھتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، بابا،
مجھے क्षमा کرو، کیا میرے باپ نے بھی؟ ہاں، تمہارے باپ نے بھی ایک خوبصورت طوائف کی خاطر اپنے باپ کی حکم عدولی کی تھی۔ باپ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے اس ناخلف نے اسے راتوں رات اٹھوا کر اپنی راجدھانی سے دور ایک اندھے کنویں میں پھنکوا دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اپنی رکھیل کو ملکہ بنا لیا۔ اس کی رکھیل ملکہ بننے کے 3 برس بعد حمل سے ہوئی تو اس نے بھی بادشاہ سے انار طلب کیا۔ وہ موسم بھی اناروں کا نہیں تھا۔ اس کے کارندے انار کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچے اور مجھ سے انار کے طلبگار ہوئے۔ میں اس وقت ایک انار ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے انکار پہ اس کے ایک سپاہی نے تلوار کے وار سے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور انار اٹھا کر لے گئے۔ یہ دیکھو میرا بازو۔ درویش نے بازو دکھا کر پھر بات شروع کی۔ شہزادے، تم وہی میرے انار کی پیدائش ہو۔ آج تم یہ سلسلہ ختم کرو، میرا دوسرا ہاتھ کاٹنے کے بجائے میری گردن تن سے جدا کر دو، تاکہ میں تمہارے بیٹے کو تمہیں کسی اندھے کنویں میں پھینکتا ہوا نہ دیکھوں۔ شہزادے نے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے اور روتے ہوئے پوچھنے لگا، بابا، سچ کہو، تم کون ہو؟ درویش نے اسی بے نیازی سے کہا، شہزادے، پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ میں تمہارا دادا ہوں۔ کنویں میں گرنے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح باہر نکل آیا۔ سوچا کہ اب کیا زندگی ہے، جب اپنی اولاد ہی دشمن ہو جائے تو پھر کسی اور سے کیا وفا کی امید۔ حال حلیہ تبدیل کیا اور یہاں پہاڑ کے دامن کو جائے پناہ جان کر بیٹھ گیا۔ پتھر کاٹ کر کچھ زمین ہموار کی، خدا نے میرے رزق کا سبب بنایا۔ اللہ کی قدرت سے انار کی بیل پھوٹ پڑی، اسی دھیان لگ گیا۔ دن رات محنت کی، خونے جگر سے اس کی سنچائی کی، انتظار کیا، پھر اللہ کی مہربانی سے ایسی برکت اتری، ایسے انار پھوٹ پڑے جو روئے زمین پہ کہیں اور نہ ہو۔ پھر بے موسم میں دنیا میں کہیں انار نہ ہو تو ادھر مل جاتا ہے۔ خیر، چھوڑ ان بیتی باتوں کو، تو بھی تلوار اٹھا اور کاٹ میرا دوسرا ہاتھ اور لے جا یہ بچا کچا انار، تاکہ تیری رکھیل تیرا بچہ جنے اور تو بھی کل کلاں اسی انجام کو پہنچے جس کو تیرا باپ بھگت رہا ہے۔ شہزادہ کی بدھی کی بند رگ کھل گئی۔ وہ تلوار پھینک کر داتا کے قدموں سے لپٹ گیا اور اپنی نادانی کی معافی چاہنے لگا۔ یہ انار والی بات جو میرے متعدی بخار اور یرقان کے علاج کے لیے ماسی گجری نے میری ماں جی سے کی تھی کہ خوب پکا ہوا سرخ انار رات گرم بھوبل میں دبا کر رکھ دو، صبح اس کا رس نچوڑ لو اور اس میں پسا ہوا سفید زیرہ ملا کر اسے پلا دو، اس کی بھوک فوراً کھل جائے گی اور کمزوری یرقان وغیرہ بھی درست ہو جائیں گے۔ انار کا سن کر مجھ میں بھی جیسے کوئی بھولی ہوئی نعمت یاد آ گئی تھی۔ بے تحاشا انار چوسنے کو جی چاہنے لگا، لیکن وہی بات کہ کابل قندھار تک کہیں انار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ابھی تو شگوفے ہی پھوٹے تھے۔ ماں جی طرح طرح کی چیزیں میرے لیے بناتی، مگر میں ایک ہی ہٹ کہ کھاؤں گا تو انار ہی کھاؤں گا۔ اگر زبردستی ایک آدھ لقمہ لیتا بھی تو اگلے ہی لمحے باہر نکل آتا۔ اب ماں جی بیزار ہوئی، بولی، کاکا، میں تمہیں انار کہاں سے منگوا کر دوں؟ پھر خود بخود ہی ان کے منہ سے نکل گیا، جا اپنے میاں جی سے کہہ کہ وہ تمہیں کہیں سے انار منگوا دیں، سیب بھی تو انہوں نے تمہیں کھلایا تھا۔ کئی روز میرے اس بیماری کی کشمکش میں بیت گئے۔ ان کا نام سنتے ہی جیسے میرے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کہاں میں کہ غسل خانے تک جانے سے بدکوں کہ کھڑا ہوتا ہوں تو چکر سے آنے لگتے ہیں۔ کہاں اب کہ میں ان کا نام سنتے ہی جھٹ چپل پہن کر انہیں ملنے کے لیے تیار ہو لیا۔ ماں جی نے مجھے ڈانٹ پلائی، خبردار جو ابھی کہیں باہر نکلا۔ کمزوری سے بات تک تو ہو نہیں رہی، ان کا نام سنتے ہی جھٹ کمر کس کر تیار ہو گیا ہے۔ وہ میرے آگے دلیا اور دودھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلے یہ کھا پی، پھر باہر نکلنے کا نام لینا۔ اسی دوران میرا دوست اسلم میری خبر گیری کے لیے آ نکلا اور وہ میری ماں جی سے کہنے لگا، ماسی، یہ کام آپ میرے سپرد کر دیں، دیکھیں میں اسے کیسے کھلاتا ہوں۔ ماں جی اندر چلی گئیں تو وہ کہنے لگا، جلدی سے 2-4 چمچی کھا لو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آج رنگ پورے کی ٹیم سے ہمارا میچ ہے، مگر میں تو بیمار ہوں، میری حالت دیکھ، 2 قدم تک تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، فیلڈنگ کیا کروں گا؟ تم پہلے کون سے فیلڈنگ کرتے ہو؟ گیند اگر میاں جی کے ڈیرے گر گیا تو اسے کون لائے گا؟ چلو آدھا دلیا میں کھاتا ہوں اور باقی تم کھا لو۔ جمعے کی نماز کے بعد 2 ٹیمیں میاں جی کے ڈیرے کے باہر جوہڑ کنارے جمع ہو گئیں۔ ٹاس رنگ پورے کی ٹیم نے جیتا تھا۔ میں حسب معمول اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، کھڑا کیا تھا بلکہ بیٹھا ہوا تھا۔
بادل نہ خواستہ اگر گیند میری جانب آتی بھی تو میں ٹال مٹول کر جاتا اور ادھر چوکا چھکا ٹھک جاتا۔ میری کمزور کارکردگی اور بیماری دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ریٹائر کر کے وہیں بٹھا بلکہ لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا ہی چھکا پڑا اور گیند اڑتی ہوئی احاطہ گیلانیاں یعنی میاں جی کے ڈیرے جا گری۔ اب وہاں سے کون لائے؟ مجھے معذور سمجھتے ہوئے کیپٹن صاحب خود ہی چاروں نہ چار دروازے تک گئے۔ دروازہ بند تھا۔ ایک آدھ بار کھٹکھٹایا مگر جواب ندارد۔ واپس آ گئے۔ نئی گیند ڈال لی گئی۔ میں بھی گھاس پہ لیٹے لیٹے یہ ساری کاروائی سونگ رہا تھا۔ پیاس سی محسوس ہوئی۔ ذرا دور سامنے چوک میں دستی پمپ لگا ہوا تھا یا پھر میاں جی کا ڈیرا تھا۔ کسی اور تیسری جگہ پانی پینے کا پانی میسر نہ تھا۔ میچ ویچ کا تو محض بہانہ تھا۔ آیا تو میں یہاں میاں جی کی دید کے لیے تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جمعہ کے روز میاں جی پیر بہاول شہید رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نماز ادا کر کے واپس ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں۔ شہر کا راؤنڈ نہیں لگاتے، یعنی جمعہ کے روز ان کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ میری نگاہیں ادھر پیر بہاول شہید رحمت اللہ علیہ والے راستے پہ لگی ہوئی تھیں۔ ابھی تک انہیں نماز سے فارغ ہو کر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک اور چھکا لگا اور دوسری گیند بھی دیوار کے اندر جا گری۔ کیپٹن اور ایک اور کھلاڑی پھر دروازے پہ پہنچے۔ دستکے دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو وہ دونوں میرے پاس آئے اور دیوار پھلانگنے کا ارادہ ظاہر کیا۔